المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 8 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اس حوالے سے آج ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ محرم الحرام کے فضائل اور اس کے مسائل کے متعلق ہوگا، اور اسی طرح شریعت اسلامیہ میں ہمیں جو اس محرم الحرام کے حوالے سے جو فضائل ملتے ہیں، جو مسائل ملتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جن بدعات اور رسومات سے ہمیں منع کرنے کا حکم کیا گیا ہے آج کے لیکچر میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائی آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما رکھے ہیں، جن میں سے 4 کو خصوصی ادب و احترام اور عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا ماہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں، ایک تو یہ کہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور دوسری یہ کہ زمانہ اپنی سابقہ حالت و ہیئت پر واپس لوٹ آیا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے اور جنگ و جدل، قتل و غارت گری اور خونریزی وغیرہ سے اجتناب کرتے تھے۔ البتہ اگر کبھی حرمت والے مہینے میں انہیں جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اپنے طور پر مہینوں کی تقدیم و تاخیر کر لیتے۔ اگر بالفرض محرم کا مہینہ ہے تو اسے سفر قرار دے لیتے، اور محرم میں اپنے مقصد پورے کرنے کے بعد اگلے ماہ یعنی سفر کو محرم قرار دے کر لڑائی جھگڑے موقوف کر دیتے۔ قرآن مجید نے اس عمل کو نسی قرار دے کر زیادت کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال ذوالحجہ کا مہینہ قدرتی طور پر اپنی اصلی حالت پر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے عدل بدل کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ گھوم گما کر اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے، یعنی اب کہ اس کے بعد مہینوں کی وہی ترتیب جاری رہے گی جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش سے جاری فرمایا ہے۔ یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن پر خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے، اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، اور
مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اکوع اور ربیعہ بنت معاوض بن عفراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزہ کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم کہتے ہیں، 10ویں محرم کو۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محتم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ اسی طرح اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن 10ویں محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور ان کو مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد اسی دن 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی دن کو فریبکاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگری گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ واقعات سے ایک تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزہ کا نہیں کرتے تھے۔ دوسری حدیث مبارک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسری حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث مبارک سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ
رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلے میں 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو مدرجہ والا احادیث شریفہ میں دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے۔ چوتھی وجہ یہ کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے۔ سال کا آغاز چونکہ محرم سے ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشورہ میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں متعدد احادیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان فرمائی، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، کیونکہ وہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اگر ہم اس کو تشابہ کے ساتھ اور یہودیوں کے اشتراک کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو پھر برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیل ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ دوسرا جو کام ہمیں اس موقع پہ کرنا چاہیے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم یہ دی کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی وہ اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ بعض رسمیں اور بدعات
جو ہمارے معاشرے میں اس محرم کے مہینے میں عام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینہ کو، خصوصاً یوم عاشورہ کو، طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینہ میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے احتراز کرے، اپنے آپ کو بچائیں۔ کچھ رسومات اور بدعات، سب سے پہلی ماتم کی جلوس اور تعزیہ کے جو جلوس ہے اس میں شرکت۔ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد وہ ماتم کی، جو شیعہ ماتم کی جلوس نکالتے ہیں، تو ان کی مجلسوں میں اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کی جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ جی اس میں تو کوئی حرج نہیں، ہم تو صرف ان کو دیکھتے ہیں، صرف تماشا کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ پہلی گناہ تو یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے دیکھنا، وہاں پہ شرکت کرنا بھی یہ لازم ہے کہ آپ اس کے شرکت نہ کریں، احتراز کریں، اپنے آپ کو سے بچائیں۔ دوسری بدعت جو ہمارے معاشرے میں اس 10 محرم کو وہ عام ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو لوگ کچڑا پکاتے ہیں۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کچڑا بناتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس دن کچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت اور محبت رکھنے والوں کو اس رسم بہت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح لوگ ایصال ثواب کے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں 10ویں اور 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط اور کئی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر فرسٹ یہ ہے کہ جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے، اور ایسا کھانا ما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ دوسرا، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ کی جاتی ہے میت کو بعین ہی وہی ملتی ہے۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے اور باطل ہے۔ میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور تیسری قباحت اس میں یہ ہے کہ ایصال ثواب میں اپنی طرف سے قیود لگا لی ہیں، یعنی صدقہ کی متعین صورت، یعنی کھانا پکائیں گے، مہینہ متعین کیا کہ محرم میں پکائیں گے، دن متعین کیا کہ 10ویں محرم کو خاص طور پر پکائیں گے، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعین نہیں فرمائی۔ جو چیز چاہیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا گناہ اور بدعت، بلکہ شریعت میں یہ مداخلت ہے۔ نیکسٹ جو لوگوں میں بدعت ہے وہ پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر ہر گزرنے والے کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں۔ تو اگرچہ پانی پلانا، شربت پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی جو مدرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے کہ آپ لوگ اس کو خاص کر دیں اسی دن سے۔ اسی طرح
بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، یہ امر بھی معصیت اور خلافی شریعت ہے۔ بعض حضرات یوم عاشورہ میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں، البتہ اس سے بچنا لازم ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح لوگ محرم میں نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم و محترم ہے یا منحوس ہے۔ شیعہ اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی و نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم و محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی پرعظمت اور مقدس کے ہیں، جیسا کہ اس تفصیل مضمون میں آپ کو بیان کیا گیا۔ تو جب یہ حرمت اور مقدس والا مہینہ ہے، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہیں، تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات میں اس میں زیادہ کرنی چاہیے، اس میں شادی کرنے سے برکت ہوتی ہے، اور اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا یہ شیعی ذہنیت ہے جس سے پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت کی دولت عظمیٰ سے ہمیں نوازے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔